رکوع نمبر 16 سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 1، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 16، سورۃ الشمس، آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب اس سورج کے پیچھے آئے۔ اللہ رب العزت سورہ شمس کی پہلی 2 آیات میں 2 شواہد پیش کر رہے ہیں جی۔ پہلا شاہد اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم ہے اور اس کے روشن ہونے کی قسم۔ دوسرا فرمایا مجھے چاند کی بھی قسم ہے، اذا تلاہا جب یہ چاند سورج کے پیچھے آتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی اب وہ صورتیں ہم شروع کر چکے ہیں جو تقریباً ہر نمازی اپنی نماز کے اندر وہ ادا کرتا ہے، لیکن 95% لوگ یہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز میں ہمارا دھیان جو ہے نا ادھر ادھر چلا جاتا ہے، خیالات میں گم ہو جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں پر زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو ہم نے قرآن کو صرف محض تلاوت تک رکھا، نماز کو ہم نے صورتاً نماز کو رکھا ہے صرف کہ نماز پڑھنے آ گئے ہیں، بعضی نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ملا لو جو آتی ہے، تو یہ ذہن ہے بس نماز ہو گئی چلے جائیں۔ جس دن آپ اور میں نے اس نماز کے اندر جو آپ اور میں کلمات ادا کرتے ہیں اس کی سمجھ آ گئی نا، تو پھر نماز کے اندر دھیان کہیں اور نہیں جائے گا۔ اگر ہم نے ان الفاظ کی طرح غور کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں یہ کلمات میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا باتیں کر رہا ہوں، اس وقت ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی۔ اور وہ پیدا کب ہوگی؟ کہ جب ہم اس جو صورتیں نماز میں تلاوت کرتے ہیں ان صورتوں کا ہمیں معنی آ جائے، مفہوم آ جائے، پس منظر آ جائے ذہن کے اندر کہ یہ صورت کب اتری، کیوں اتری، کس موقع پہ اتری اور اس کا مقصد کیا تھا۔
اور یہ جو میں الفاظ ادا کرتا ہوں، ان الفاظ میں اللہ ذوالجلال نے کیا باتیں کی؟ ہم روزانہ تلاوت بھی کرتے ہوں گے قرآن کی، کوئی ایک سورت، کوئی ایک سپارہ، کوئی زیادہ، لیکن وہ جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی کلام کی، کتنی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی؟ تو ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، نماز کے اندر جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان کا معنی مفہوم سے ناواقف ہیں، تبھی ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، تبھی یہ نماز ہمیں گناہ کے کام سے روک نہیں رہی، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارا جو سٹارٹ یہ ہو چکا ہے درس قرآن، یہ آخری صورتیں جو تقریباً ہر نمازی کو آتی ہیں، زبانی یاد ہوں گی، لیکن ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ ان صورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ یہ صورتیں کیوں اتاری اللہ ذوالجلال نے؟ ان کے اندر پس منظر کیا ہے؟ یہ کس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے؟ تو جب آپ اور میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دینا ہے اپنی بولی کے اندر، جو میری بولی ہے، قرآن کو اس بولی میں سمجھو جو ہماری لغت ہے، تب مزہ آئے گا۔ پنجابی بولتے ہیں تو قرآن کو پنجابی میں سمجھ، اردو بولتے ہیں تو قرآن کو اردو میں سمجھو، پشتو آتی ہے تو اپنی اپنی بولی میں قرآن سمجھو تو قرآن مزہ آئے گا پھر پڑھنے کا۔ انگریزی آتی ہے تو انگریزی بولو، انگریزی میں سمجھو۔ اور آج اس قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ ہر زبان میں آ چکا ہے یا نہیں؟ تو جس دن انسانوں نے اس قرآن کو اپنی لغت کے اندر، اپنی زبان کے اندر پڑھنا شروع کر دینا ہے، سمجھنا شروع کر دینا ہے، پھر ہماری نمازوں میں بھی جان آنی ہے، ہماری تلاوت میں بھی مزہ آئے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نمازیں کیسے ادا کی، تہجد ان کی کیسی تھی، قرآن کی تلاوت کیسی تھی۔ وہ ایسی تلاوت کرتے تھے کہ ان کو معنی مفہوم کا پتہ ہوتا تھا۔ صحابہ کی جو نمازیں تھیں ان کی نمازیں کیا تھی، ان کی تلاوت کیسی تھی کہ وہ جو پڑھ رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ ہم الفاظ کون سے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہمیں عربی بڑی مشکل سے آ رہی ہے، اور عربی آتی ہے تو اس کا معنی، تو جس دن انشاءاللہ ہم نے، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن میں نے بڑا ہی آسان کر کے بھیجا ہے، اتارا ہے کوئی اس قرآن کو اٹھانے والا، اٹھا کے کھول کے پڑھنے والا، اس قرآن کے قریب آنے والا؟ اور آج شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے مسلمانوں پہ، کہ ان انسانوں کا، ان مسلمانوں کا اللہ کی ذات سے جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے۔ اور تعلق ختم کیسے ہوگی؟ کہ جو چیزیں تمہیں اللہ سے ملاقات کرواتی ہیں نا، کیا کرواتی ہیں؟ ان سے دور کر دو۔ مسلمانوں کو نماز سے دور کر دو، قرآن کی تلاوت سے دور کر دو، اس قرآن کتاب سے دور کر دو، تو ایٹومیٹل کی بالکل یہ انسان مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، ان کا کنیکشن اللہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو اب صورتیں ہماری شروع ہو رہی ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جو ہر نمازی کو آتی ہوں گی۔ جیسے اب سورہ شمس ہے، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے اس سورت کا تعارف کروانا ہے۔ کیا کروانا ہے جی؟ قرآنی نزولی ترتیب اس کی کیا ہے، تعارف کیا ہے اس سورت کو، پچھلی سورت جو آپ نے پڑھی ہے سورہ بلد، اس کے ساتھ اسمی ربط کیا ہے، معنوی ربط کیا ہے، اجمالی خلاصہ کیا ہے، اس سورت کا دعویٰ کیا ہے،
اور آخر پہ ذکر کرنا ہے امتیازات سورہ شمس، کہ سورہ شمس کے اندر وہ چیزیں جو اس صورت میں اس کے علاوہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے۔ تو سب سے پہلی بات کی طرف آتے ہیں جی کہ اس صورت کا ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہے جی؟ 15 آیات ہیں۔ کلمات اس حروف کے 54 ہیں اور حروف اس صورت کے 247 ہیں۔ ایک رکوع، 15 آیات، 57 کلمات اور 247 حروف۔ اب اس سورۃ الشمس کو سورۃ الشمس کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں قرآنی اور نزولی ترتیب۔ قرآنی لحاظ سے اس سورت کا کتنا نمبر ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بلد تک یہ 90 صورتیں ہو گئی، اور اب اس کا نمبر کیا ہے؟ 91۔ یہ قرآنی ترتیب ہے۔ لیکن نزولی ترتیب کون سی ہے جی؟ نزولی ترتیب اس کی ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ لائے نا، جب یہ وحی کی صورت میں اس صورت کو، اس وقت اس کا نمبر ہے 26۔ کتنا نمبر؟ 26واں نمبر۔ اور سورۃ القدر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ کس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت؟ سورۃ القدر جانتے ہو؟ ہاں جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس کے بعد یہ سورہ شمس نازل ہوئی۔ اب اس سورت کا تعارف کہ سورۃ الشمس اس کو کیوں کہتے ہیں؟ شمس کا معنی سورج۔ شمس کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ نے پہلی سورت میں اس سورت کی پہلی آیت میں قسم کھائی ہے تو کس چیز کی؟ والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی، مجھے قسم ہے اس سورج کی اور روشن ہونے کی۔ تو چونکہ اللہ نے پہلی آیت میں یہ لفظ ذکر کر دیا، اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام کیا ہو گیا جی؟ سورۃ الشمس۔ اب اس سورت کو سورۃ البلد کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ اس سے پہلی سورت جو آپ نے سماعت فرمائی ہے وہ سورت کون سی تھی؟ سورۃ البلد۔ اور اب یہ سورۃ الشمس، اسمی ربط کیا ہے، معنوی ربط کیا ہے؟ ایک اسمی ربط ہے، دو معنوی ربط ہے، مناسبت، تعلق۔ اسمی ربط کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر مکہ سے، مکہ شہر سے مشرکین کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مکہ شہر پہ ابو جہل کا قبضہ تھا، وہ خانہ کعبہ کا متولی بنا ہوا تھا، سردار تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ایک وقت آنا ہے جب ہم نے مکہ کی سرداری ان سے لے لینی ہے، حکومت ان سے لے لینی ہے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، گویا ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا۔ شہر میں مکہ کی حکومت کیا ہو جائے گی؟ ختم، اور ان کے اقتدار کا سورج کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ان کا دین بھی، ان کا مذہب بھی، اور ان کا نام بھی، اور ان کی ذاتیں بھی۔ پھر پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا، پھر بات چلی گئی تو آمنہ کے لال کی چلے گی، تو ان کی حکومت کا سورج کیا ہو جائے گا؟ اقتدار کا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اسمی ربط۔ معنوی ربط کیا ہے جی؟ دو ہیں۔ پہلا ربط کیا ہے معنوی؟ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل، یہ دونوں صورتیں آپس میں مرتب ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں سورۃ الاعلیٰ کے دو مضامین میں نے ذکر کیے تھے۔ کتنے؟ ایک رب کی وحدانیت کا تذکرہ ہوگا، ایک تزہید فی دنیا، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، ان سے دل نہ لگا لینا۔ یہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر دو مضامین اللہ پاک نے انہی دو صورتوں میں وہ دو مضامین ذکر کیے ہیں۔
جبکہ سورۃ الشمس میں رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہوگا۔ کس کا ذکر ہوگا جی؟ وحدانیت کا اللہ پاک ذکر فرمائیں گے۔ اور سورۃ اللیل اس میں تزہید فی دنیا کا ذکر ہوگا کہ دنیا سے دل نہ لگا لینا۔ اور اس صورت میں تفرقہ فی الاعتقاد، اچھا عقیدہ اور برا عقیدہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور دوسرا ربط معنوی کیا ہے؟ پچھلی صورت جو آپ نے پڑھی ہے، سابقہ صورت میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو غیر شرعی طور پر مال خرچ کرتے تھے۔ غیر شرعی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ مال، یعنی جہاں مال خرچ نہیں کرنا تھا وہاں انہوں نے خرچ کیا، شریعت کے علاوہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا۔ اب اس صورت میں اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ جن کا تعلق امم ماضیہ سے ہے، امم ماضیہ یعنی جو قومیں پہلے گزر گئی ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ان کے حالات دیکھ لو، انہوں نے پیسہ صحیح استعمال نہیں کیا، شریعت کے علاوہ خرچ کیا، ان کا حال کیا ہوا ہے، ان کا حال۔ اور تمہارے لیے یہ عبرت ہے کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا، تم نے حلال طریقے سے کمانا ہے اور پیسہ تمہارا لگا بھی کہاں؟ شریعت کے مطابق خرچ ہو۔ اب اجمالی خلاصہ اس صورت کا کیا ہے جی؟ کہ اس میں اللہ پاک نے جو 7 شواہد، 7 چیزوں کو اللہ نے بطور گواہ ذکر کی ہیں، اور مسئلہ توحید وحدانیت کا تذکرہ ہوگا، تفرقہ فی الاعتقاد ہوگا، اور دنیا کے ایک نمونہ ہوگا تخفیف دنیاویہ کا۔ اور اس میں اللہ پاک نے جو دعویٰ صورت ذکر کیا ہے تفرقہ فی الاعتقاد، تفرقہ فی الاعتقاد۔ اب آ جائیں سب سے آخری بات، اس صورت کے امتیازات کیا ہیں؟ اس صورت کے وہ باتیں جو آپ کو اس صورت میں ملیں گی اس کے علاوہ پورے قرآن میں، وہ کون سی باتیں ہیں جی؟ سب سے پہلی بات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اس نفس کو کتنے راستے دکھا دیے؟ فَأَلْهَمَهَا، القاء کر دیا ہم نے، الہام کر دیا ہم نے اس نفس کی طرف۔ کیا ہے کہ یہ نفس فجورها وتقواها، کہ یہ نفس اچھا ہے یا برا ہے، اچھا کیسے بن سکتا ہے، برا کیسے بن سکتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے یہ ذکر فرمایا کہ نفس انسانی کو 2 راستے کیا کر دیے جی؟ دکھا دیے۔ اور دوسری بات کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے زخمی ہونے کا ذکر۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا تھا نا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں سے ایک گاہ اودنی جو بچہ دینے والی ہو وہ نکال کے دکھائیں۔ تو وہ اونٹنی پھر نکلی یا کوئی نہیں؟ آپ نے دعا کی، وہ اونٹنی نکل آئی۔ تو پھر فرمایا اب یہ آ گئی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے، یادگار ہے اللہ کی، اب اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس کو تکلیف دی تو تم پھر اس دھرتی پر زندہ نہیں رہو گے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو۔ تو انہوں نے اس کے بازو کاٹ دیے، بازو سمجھتے ہو جی؟ پاؤں کاٹ دیے۔ تو اونٹ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے کیا کیا؟ زخمی کیا۔ کیا کیا جی؟ یہ آیت نمبر 14 میں ملے گا آپ کو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، جھٹلایا بھی ہے انہوں نے نشانی کو یا صالح علیہ السلام کی نبوت کو، فَعَقَرُوهَا، اس کے بازو کاٹ دیے۔ اور تیسری بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں کسی کے بدلے سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، میں جس کو پکڑتا ہوں نا سزا دیتا ہوں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، نہیں ڈرتا میں انجام سے، کسی کو میں سزا دے رہا ہوں، کسی کو عذاب بھیج رہا ہوں تو مجھے ڈر ہو کہ بندہ بدلے میں مجھے نقصان پہنچا دے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ ذوالجلال نے آج اس صورت میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، صورت کا تعارف کیا ہے کہ سورہ شمس
سورہ شمس رکھنے کی وجہ کیا ہے، قرآنی نزولی ترتیب کیا ہے، وہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اسمی ربط، معنوی ربط کیا ہے، اور اس کا اجمالی خلاصہ سورت کا دعویٰ کیا ہے، اور آخر پہ امتیازات سورت کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اس قرآن کی سمجھ کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وقت تو دینا پڑے گا، تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو آ جائے گا یہ قرآن۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سجا اس قرآن کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ